अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज आपको एक ऐसी टेक्निक मैं बताने वाला हूँ जिसमें आप आ सकते हैं। देखिए, अच्छा टीचर किसे कहा जाता है? सवाल ये पैदा होता है, क्या वो अच्छा पढ़ाता है इसलिए अच्छा कहा जाता है? अच्छे का लफ्ज़ बुनियादी तौर पे सिर्फ एक जगह नहीं इस्तेमाल होता। कुछ लोग अच्छी गुफ्तगू करते हैं, कुछ लोग अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ लोग अच्छे नज़र आते हैं और कुछ लोग अच्छी बातें करते हैं और कुछ लोगों के अच्छे काम होते हैं और कुछ अच्छे अंदाज से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अच्छा लफ्ज़ सिर्फ एक जगह नहीं इस्तेमाल होता। अच्छा टीचर बुनियादी तौर पे वो होता है जो ना सिर्फ अच्छा पढ़ाए बल्कि अच्छी अच्छी बातें भी बताए। तो लिहाजा इसका इशारा जो है मेरा अपनी तरफ नहीं है, तमाम ऐसे टीचर्स की तरफ है जो इन चीज़ों पे अमल करते हैं। बुनियादी तौर पे जब आपको पढ़ाया जाता है तो हर टीचर आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बातें शुरू करता है और एंड में पीरियड ख़त्म होता है और वो बातें वही चलती रहती हैं। तो टीचर वो भी होते हैं लेकिन अच्छे भी होते हैं, लेकिन बाज़ ऐसे भी होते हैं जो आपको पढ़ाने के साथ साथ थोड़ा सा दुनिया के तौर तरीके और पढ़ने के अच्छे स्टाइल, अच्छी परसेंटेज लेने के बहुत से तरीके आपको बताए जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जिन टीचर्स में पाई जाती हैं तो यकीनी तौर पे वो अच्छे टीचर्स कहलाते हैं। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए अच्छे टीचर बने और आपको ऐसी ऐसी बातें बताएं। और यकीनी तौर पे जो मैं आज आपको बात बताने लगा हूँ, आप यकीन मानो लाखों की वो बात है। और यकीनी तौर पे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैंने भी अपने अच्छे टीचरों से सीखी। और याद रखें, वक्त के साथ साथ अच्छे लोग मिलना बहुत कम हो गए और हमारे वक्तों में भी बहुत से टीचर्स ऐसे थे, यकीन माने कि बहुत ज़बरदस्त बातें बताया करते थे और यकीनी तौर पे उनसे सीखने वाले और उनसे पढ़ने वाले यकीनी तौर पे उन्हीं की बातों को वो रिपीट करते हैं। मैं चाहता तो मैं ये भी कह सकता था ये मेरी सोच है, लेकिन हमें जो है, ज़ाहिर सी बात है, हमने भी अपने उस्तादों से अच्छी बातें सीखी और वही बातें अपने चैनल के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बच्चों, आज की जो एक अच्छी बात है उस पर सबसे पहले तो आपने अमल करना है और अमल करने के बाद फिर आपने इसका फ़ायदा देखना है। समझ आ रही बात? अब बात इस तरीके से है कि देखिए, हर बच्चा हर सब्जेक्ट को एक बार पढ़ता है और उसको थोड़े दिनों के बाद कोई टेस्ट होता है, दोबारा पढ़ता है और फिर उसके बाद एग्ज़ाम के दिनों में फाइनल पेपर आते हैं तो फिर पढ़ता है। वो भी ठीक है, लेकिन बाज़ बच्चे ऐसा होता है कि वो एक चैप्टर पढ़ते हैं, उसका टेस्ट देते हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं और बढ़ते बढ़ते पूरी बुक को पढ़ लेते हैं। लेकिन एक वक्त आता है कि हमारे फाइनल पेपर स्टार्ट होते हैं और हम अपने रजिस्टर्स को इस तरह से, मतलब कोई भी हमारा सब्जेक्ट्स ले लें और इस तरह हम अपने काम को जब देख रहे होते हैं तो हम पहली बात तो ये कि जो 8 महीने पहले चैप्टर पढ़ा था और पढ़ने के बाद जब हम उसे देखते हैं तो हमें बिल्कुल ऐसे महसूस होता है कि पता नहीं ये मैंने किस तरह से कर लिया था और किस तरीके से इसको किया था। और राइटिंग तो मेरी है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना अच्छा काम मैंने किस तरह से कर लिया था। अब वो यकीनी तौर पे जब आप एक चैप्टर को पढ़ के आप आगे बढ़ते रहते हैं तो आप पीछे के चैप्टर, रोज़मर्रा ज़िंदगी की बातें नहीं होती, वो आप भूल जाते हैं। तो अब आपको हम ये बात बताते हैं कि आपने पढ़ना कैसे और आपने कैसे फ़ायदा लेना। देखिए, बात सुने, कोई भी सब्जेक्ट्स हो, उसके नोट्स हो, मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, एक बार जब आप सीखें तो उसमें जान लगा दें, इतनी मेहनत करें, आप एग्जाम्पल्स करें, आप जो है वो 5 इयर्स के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हें देखें, उससे रिलेटेड जो MCQs आई हैं उन्हें आप देखें और देखने के बाद 99% उसे आप कंप्लीट प्रैक्टिस कर लें। फिर अगले चैप्टर को भी ऐसे ही करना है, उससे अगले चैप्टर को भी ऐसे ही करना है।
لیکن ساتھ ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر آپ کے 5 سبجیکٹس ہیں یا 6 سبجیکٹس ہیں، اگر 5 سبجیکٹس ہیں تو ہفتے کے 5 ڈیز آپ منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے ہر سبجیکٹ کے لیے ایک دن رکھتے ہیں، اور کرنا کیا ہے کہ آپ نے صرف اور صرف 10 سے 15 منٹ آپ نے، جیسے فار ایگزامپل اگر میتھس کے اوپر بات کریں تو آپ نے میتھس کا ایک چیپٹر پورا پڑھ لیا اور آپ نیکسٹ چیپٹر پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگلے چیپٹر پہ تو جان مارنی ہے پوری طرح، لیکن جو پچھلا چیپٹر ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، بے شک آپ بیڈ کے اوپر یا صوفے کے اوپر آرام سے ریلیکس ہو کے لیٹیں، اور لیٹنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے رجسٹر کو اوپن کرنا ہے اور پہلے پیج سے کوشچن پڑھنا ہے. اور دیکھیں لکھنے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ لکھ بھی رہے اور آپ پیجز کے اوپر جو ہے وہ اپنا پریکٹس کر رہے ہیں، وہ ایک بار آپ نے جان مار لی ہے، لیکن اب آپ نے اس کو کیسے جو ہے ایگزام تک اپنے ذہن میں رکھنا ہے. تو جیسے فار ایگزامپل منڈے کا دن ہے، منڈے کی رات ہے، آپ 15 منٹ کے لیے اپنا ٹائم نکالیں اور آپ کیا کریں کہ جو سب سے پہلا چیپٹر ہے اس کے نا ایک ایک کوشچنس کو آپ نے بہت زیادہ نظر سے دیکھنا ہے. یہ نہیں کہ یوں کر کے اوپر سے یوں کر کے دیکھ لیا، ایسا نہیں ہے. مطلب آپ لکھ نہیں رہے، آپ کر نہیں رہے، آپ اپنی محنت کو دوبارہ دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے ایک ایک پیج کو اچھی طرح سے، جو کوشچن آپ کو ذرا مشکل محسوس ہو رہا ہے زیادہ ٹائم دیں، پھر آگے پیج بڑھائیں اور بڑھاتے ہوئے آپ اس کو دیکھیں اور دیکھتے دیکھتے کہ بھائی پہلا کوشچن، ہاں بھائی دوسرا بھی بالکل ویسا ہی ہے، پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ نے دوسرا ایک ہلکی سی نظر دیکھی، ہاں بھائی یہ تو ویسے ہی ہے، 2 ٹائپس کے ایک جیسے تھے، سب نے بتائے تھے، یہ دونوں دیکھ لی. پھر کوشچن نمبر 3 پہ آ گئے، بھائی یہ کیسا ہے، تو ہاں یہ چیز مجھے مشکل لگ رہی تھی، یہ کیسے ہے. پورا مطلب آپ نے ٹائم دینا ہے، اور ٹائم دیتے دیتے آپ نے آگے بڑھتے جانا ہے. اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی جو محنت ہے وہ آپ کو ذہن میں ایگزام تک رکھنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے 1 چیپٹر کے بعد سیکنڈ چلا، سیکنڈ کے بعد تھرڈ چلا، پھر چلتے چلتے فار ایگزامپل چیپٹر نمبر 8 چل رہا ہے. تو اب آپ نے جیسے ایک سائیکل کا ٹائر چلتا ہے نا، تو آپ نے پھر اپنی مطلب اگر آپ ڈیلی مطلب منڈے آپ میتھس میں رات کو سوتے بعد 10 سے 15 منٹ دے رہے ہیں، تو آپ تھوڑے اس میں 10 منٹ اور بڑھا دیں. لیکن پھر کیا ہو کہ آپ چیپٹر نمبر 1 پہ نظر ماریں، پھر 2 پہ ماریں، پھر 3 کو دیکھیں، پھر چیپٹر نمبر 1 کو دیکھیں، پھر چیپٹر نمبر 2 کو دیکھیں، 3 کو دیکھیں، 4 کو دیکھیں اور 5 کو دیکھیں. فرض کریں 6 چل رہا ہے تو 5 دیکھنے کے بعد دوبارہ 1 کو دیکھیں، 2 کو دیکھیں، 3 کو دیکھیں، اور یقین مانیں اور ایسا آپ پروسیس کرتے رہیں گے نا تو کیا ہوگا کہ آپ جلدی جلدی آپ کا ریویژن ہوگا. شروع میں آپ جب دیکھیں گے تو دیکھیں ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر ہمارے نظروں کے سامنے 10 سیکنڈ کے لیے گزرے، ہماری زندگی کے اندر بھی کوئی شخص ہمیں تھوڑے ٹائم کے لیے نظر آئے تو وہ 2-4 مہینے بعد ہم سے کہے کہ مجھے آپ نے دیکھا ہے، تو ہم تو اسے نہیں پہچانیں گے. لیکن وہ اگر ہر ہفتے ہمیں بھلے 2 سیکنڈ کے لیے ہماری نظروں کے سامنے سے گزرے تو 8 مہینے بعد بھی وہ کہے گا کہ تم نے مجھے دیکھا، تو ہم کہیں گے تمہیں تو روزانہ دیکھتے ہیں. تو لہذا کہنے کا مطلب ہے تھوڑا سا ٹائم اگر ہر سبجیکٹ کو ہم اس بنیاد پہ دے دیں. دیکھیں بات سنیں، جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں نے بھی اپنے فزکس کے ٹیچر سے یہ بات سیکھی اور یقین مانیں کہ بہترین بات تھی، اور یہی وہ طریقہ کار ہے. اب آپ خود دیکھیں، ایک بچہ فرسٹ آ رہا ہے پورے ملک کے اندر، پورے شہر کے اندر، وہ کیسے آ رہا ہے، اس کی ٹیکنیکس اچھی ہیں، اور ایک ٹیچر آبزرو کرتا ہے کہ یار یہ بچہ اگر اچھا ہے تو وہ کس بنیاد پہ اچھا ہے، اگر یہ ویک ہے تو کس بنیاد پہ. بھائی ان بچوں کا تو شمار ہی نہیں ہوتا پڑھنے والوں میں جنہیں بار بار یہ کہنا پڑے بھائی کل میں کام چیک کروں گا، کل میں کام چیک کروں گا. ایسے بچے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. کامیاب وہ ہوتے ہیں جو اپنا کام کریں. میری زندگی میں بھی بہت سے اسٹوڈنٹس آئے، جتنا پڑھنے میں اچھے تھے اتنا پڑھانا مجھے آسان.
نہ یہ کہنا پڑا بھائی آج کا کام میں کل چیک کروں. اور وہ بچوں نے کہا کہ سر یہ بات کہنے والی ہے, انڈرسٹوڈ, ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم نے محنت کرنی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے بچے یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی آپ کا اپنا فرض ہے کہ آپ کو روز کا کام بغیر کسی بولے آپ نے خود کرنا ہے. بہت سے بچے تو آگے سے یہ کہہ دیتے ہیں سر آپ نے کہا ہی نہیں, ہم نے کام ہی نہیں کیا. بھائی یہ بھی کوئی بات ہے؟ تو آپ یقین مانیں کہ جب بچہ پڑھتا ہے تو اچھی ایڈوائس کا فائدہ اٹھائے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. لیکن ایک بچہ نارملی نہیں پڑھ رہا تو پھر اس کو کسی بات سے کیا لینا دینا. تو لہٰذا ایسے تمام اسٹوڈنٹ جو بالکل نہیں پڑھتے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے اور اپنے فیملیز کے لیے اتنی محنت کریں کہ آنے والے وقتوں میں انہیں کوئی ایسا افسوس نہ ہو کہ ہم نے اپنا بچپن. اچھا بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ ٹیکنیکل کام میں بھی بہت اچھے ہوتے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑھائی کو فوکس ہی کریں, آپ اور کاموں کو بھی کریں لیکن جس کا فائدہ ہو, بجائے کہ اپنا ٹائم آپ ضائع کریں. تو امید ہے کہ آج جو آپ کو ٹیکنیکس بتائی ہے اس پہ آپ عمل کریں گے اور یقینی طور پہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو اس بات کے ساتھ آپ سے شاید کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.